دل پہ پتھر رکھ کے منہ پہ میک اپ کر لیا، دل پہ پتھر رکھ کے منہ پہ میک اپ کر لیا، میرے سیاں جی سے آج میں نے بریک اپ کر لیا، میرے سیاں جی سے آج میں نے بریک اپ کر لیا، صبح سویرے اٹھ کے میں نے یہ سب کر لیا۔ آج وہ بے انتہا خوش تھی اور گانا گانے کے ساتھ ساتھ ناچ بھی رہی تھی۔ اس کی خوشی کی وجہ یہ تھی کہ آج اس کی ٹیوشن ٹیچر کی بات پکی تھی، اسی وجہ سے اب وہ اسے پڑھانے نہیں آئیں گی اور وہ سدا کی پڑھائی چور اسی بات سے خوشی منا رہی تھی۔ اسے پڑھنے کا کبھی شوق نہیں تھا۔ بابا سائیں کی خواہش تھی کہ وہ خوب پڑھے لکھے، لیکن اس کی پڑھائی کی طرف لگاؤ نہ دیکھ کر انہوں نے یہی درخواست کر دی تھی کہ وہ اپنا انٹر مکمل کر لے، کیونکہ میٹرک جو اس نے بمشکل پاسنگ نمبر سے پاس کری تھی، اس کے بعد اس کا مزید پڑھائی کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ لیکن بابا سائیں کے کہنے پر اس نے زبردستی خود کو مزید 2 سال کی پڑھائی کے لیے تیار کر لیا۔ اسے جو بھی ٹیوشن پڑھانے آتا وہ اسے اتنا تنگ کرتی کہ وہ خود ہی بھاگ جاتا، اور اگر وہ نہیں بھی بھاگتا تو وہ خود یہ کہہ کر بھگا دیتی کہ اسے اس کے پڑھانے کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا۔ آج تک وہ ایسا ہی کرتی آئی تھی، لیکن اس بار جو اس کی ٹیوشن ٹیچر تھی وہ کافی سخت تھی، جنہیں اماں سائیں یہ حکم بھی دے چکی تھی کہ اگر یہ نہ پڑھے تو اسے مارنے سے بھی گریز نہ کرنا، اور وہ بالکل ایسا ہی کرتی تھی۔ لیکن اب وہ نہیں آنے والی تھی، کیونکہ ان کی شادی جو ہونے والی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اتنی خوشی تو اس نانی جی کو بھی اپنی شادی کی نہیں ہوگی جتنی اسے ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد اس کا پہلا پیپر تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کی تیاری مکمل تھی۔ اس نے ہر سوال کے چھوٹے چھوٹے پرچے بنا لیے تھے۔ اس وقت تو وہ بس اپنی خوشی میں مگن تھی جب اسے کسی سے دھاڑتی آواز سنائی دی۔ یہ کیا بے ہودگی ہے! اس کی آواز سن کر کسواں نے ہڑبڑا کر اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے اس شخص کو دیکھا۔ چہرے پر موجود گھنی سیاہ مونچھوں کو اس نے تاؤ دیا ہوا تھا، گندمی رنگت اور سیاہ قمیص شلوار پر اس نے کریم کلر کی شال ڈالی ہوئی تھی، اور اس وقت وہ خوبرو مرد اپنی لال سرخ ہوتی آنکھوں سے کسبہ شاہ کو گھور رہا تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ سئیم لالا، میں تو بس اسے دیکھ کر وہ الفاظ بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا وہ کس بات کے لیے اتنا ناچ گانا ہو رہا ہے؟ اس کے پوچھنے پر اتنا سارا ڈر خوف بھلا کر کسواں نے بھی اپنی خوشی بتا دی۔ ارے آپ کو پتہ ہے اس نانی جی کی بات پکی ہو گئی ہے، میں تو بس اسی لیے خوش ہو رہی تھی۔ اچھا ہو گئی تم خوش، 2 دن بعد پیپر ہے تمہارے، بتاؤ پہلا کون سا ہے؟ اردو۔ اس نے تکا مارا تھا۔ ویسے بھی سامنے کھڑے شخص کو کیا پتہ کہ اس کا کون سا پیپر ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ عظیم شاہ تھا جو کسبہ شاہ کی ہر بات کی خبر رکھتا تھا۔ اردو نہیں، انگلش ہے۔ اس کے کہنے پر اس نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ ہاں مطلب وہی تھا۔ اپنی کتابیں لے کر ڈرائنگ روم میں آؤ، وہ کہہ کر جا چکا تھا، اور کسوہ اسے منع بھی نہ کر سکی۔ ویسے بھی منع کرتی بھی تو کون سی اس کی سننی تھی۔ کسی کو میری خوشی برداشت نہیں ہے۔ اپنے پیر پر رکھ کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ جی بابا سائیں، آپ نے بلایا؟ عفان شاہ نے دادا سائیں کے کمرے میں داخل ہو کر کہا، جس پر انہوں نے اپنا سر ہلا کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تمہیں یاد دلانا تھا۔ کیا یاد دلانا تھا بابا سائیں؟ آج کی تاریخ۔ بابا سائیں میں جانتا ہوں آج کیا تاریخ ہے۔ عفان شاہ نے ناسمجھی سے کہا، تو کیا؟ اسی لیے انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اگر یہ یاد ہے تو پھر تو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2 دن بعد تمہاری بیٹی 21 سال کی ہو جائے گی، اور تمہارے کہے مطابق تم اس کے 21 سال کا ہوتے ہی اسے حویلی لے آؤ گے۔ دادا سائیں کی بات سن کر عفان شاہ خاموش ہو چکے تھے۔ بابا سائیں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اسے یہاں نہیں لا سکتا تھا۔ تم اپنی بات سے مکر رہے ہو عفان شاہ، دادا سائیں نے انتہائی غصے سے کہا۔ جی بابا سائیں، میں مکر رہا ہوں، انہوں نے اقرار کیا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ تم نے خود کہا تھا کہ جب تمہاری بیوی ہماری پوتی کو لے کر یہاں سے گئی تھی، تم نے کہا تھا کہ جب وہ 21 سال کی ہو جائے گی تو تم اسے واپس حویلی لے آؤ گے اور عالم شاہ اور اسے رشتے میں باندھ دیا جائے گا۔ مجھے سب یاد ہے بابا سائیں، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ آپ اس بچپن کی منگنی کی بات کر رہے ہو جو میں
جو کسی کو یاد نہیں، یہاں تک کہ عالم کو بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کبھی بھی اس ماحول میں گزارا نہیں کر سکتی، اور عالم کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ تو تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہمارا عالم شاہ تمہاری بیٹی کے لائق نہیں؟ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ بابا صاحب، میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ میں بس کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اب اس رشتے کو بھول جائیں۔ وہ تو تم اپنی کہہ کر جا چکے تھے، لیکن دادا صاحب کے غصے سے خون کھول رہا تھا۔ ان کا بیٹا تو اپنی بات سے مکر چکا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اب صرف عالم شاہ ہی ہے جو ان کی پوتی کو ان کے پاس لے کر آئے گا۔ یہی سب سوچتے ہوئے انہوں نے ملازم کو آواز دی۔ کریم دین! ان کی غصیلی آواز سن کر کریم دین بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا۔ حکم شاہ صاحب، عالم شاہ کو بلاؤ، وہ تو شہر گئے ہوئے ہیں۔ کریم دین نے نظریں جھکا کر ادب سے کہا۔ وہ جیسے ہی آئیں اسے میرے پاس بھیجنا۔ ان کا غصے سے برا حال تھا، اور یہ سب ایسے ہی رہنا تھا جب تک عالم شاہ ان کے پاس نہیں آ جاتا۔ بالوں کی اونچی پونی بنائے ہر طرف نظریں دوڑائے وہ تیز تیز سائیکل چلاتی ہوئی اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ فلاور شاپ پر رک کر اس نے پھول خریدے اور سائیکل کے آگے لگی باسکٹ میں ڈال دیے۔ نظریں سامنے بنے کیفے کی طرف گئیں، جہاں اگر اسے چھوٹو دیکھ لیتا تو بھاگ کر اس کے پاس آ جاتا۔ شعیب کیفے کی مالکن روزینہ کا بیٹا تھا، جسے وہ چھوٹو کہتی تھی۔ گھر پر کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے روزینہ اسے اپنے ساتھ لاتی تھی، اور وہ اپنا کام کرتی رہتی اور چھوٹو کیفے کے باہر کھیلتا رہتا۔ اور ایک دن اسی طرح کھیلتے کھیلتے وہ کافی دور نکل آیا، اور اس بات کا احساس ہوتے ہی وہ رونا شروع ہو چکا تھا، کیونکہ اسے کیفے کا راستہ پتہ نہیں تھا، اور اسے ایسے میں روتا دیکھ کر وہ ہی اسی کیفے کا نام بتانے پر اسے کیفے چھوڑ کر آئی تھی، جس کے بعد وہ روز اس راستے سے گزرتی تھی۔ اس کی روزینہ سے ساتھ اچھی دوستی ہو چکی تھی، اور چھوٹو کے ساتھ بھی۔ جہاں چھوٹو اس کا دوست تھا، وہیں چھوٹو کے لیے عائرہ بھی اسی کی موسٹ فیورٹ پرسن تھی۔ وہ جانے ہی والی تھی جب اسے دیکھ کر چھوٹو کیفے سے نکلتا ہوا خوشی خوشی اس کی جانب بڑھا۔ عائرہ! وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا جب اچانک ایک بلیک پراڈو نے اسے ٹکر مار دی، اور وہ دوسری طرف جا گرا۔ اسے دیکھتے ہی عائرہ بھاگتی ہوئی اس کی جانب لپکی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ شعیب کے اور اس کے کپڑے خون میں ہو چکے تھے۔ اس نے اپنا مفلر اتار کر اس کی خون والی جگہ پر رکھ دیا، اور مڑ کر خونخوار نظروں سے بلیک پراڈو میں موجود اس شخص کو دیکھا جو اپنی گاڑی سے اتر کر اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ خوبرو چوڑا مرد اسی طرف آ رہا تھا۔ اس نے سفید قمیص شلوار پر بھورے رنگ کی شال اوڑھی ہوئی تھی۔ چہرے پر گھنی گھنی داڑھی مونچھیں بھی تھیں، اور سفید پیشانی پر کئی بل نمودار تھے۔ تم گاڑی میں بیٹھنے والے زمین پر چلنے والوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہو، کچھ نہیں دیکھتے، انہیں روند کر چلے جاتے ہو۔ اس کے قریب آتے ہی عائرہ نے سخت لہجے میں کہا، جس سے عالم شاہ کی سفید پیشانی پر موجود بل میں اضافہ ہو چکا تھا۔ دیکھو لڑکی، مجھ سے زیادہ زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، اور ویسے بھی غلطی اس بچے کی ہے۔ اس بچے کی غلطی نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے، اور تم اب اسے ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ عائرہ کے کہنے پر عالم شاہ نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا۔ ہاسپٹل تو وہ اس بچے کو ویسے بھی لے کر ہی جاتا، لیکن مردوں کے سامنے اس طرح بات کرنے والی لڑکیاں اسے ہرگز پسند نہیں تھیں۔ اس کا بس چلتا تو ایسی لڑکیوں کو زبان کھینچ لیتا۔ عائرہ کے کہنے پر اب سب اس کے سر پر کھڑے ہو کر اسے بچے کو ہاسپٹل لے کر جانے کا کہہ رہے تھے۔ روزینہ بھی گھبرائی ہوئی باہر آئی۔ شاید کسی نے اسے شعیب کی حالت بتا دی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا۔ عالم شاہ نے ان دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ روزینہ خاموشی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے اس وقت بس جلد از جلد اپنے بیٹے کو ہاسپٹل پہنچانا تھا۔ ان کے جاتے ہی عائرہ نے گہرا سانس لیا۔ نظر اپنے کپڑوں پر گئی جن پر خون لگا ہوا تھا۔ سوچا گھر جا کر بدل لے، لیکن پھر اپنا ارادہ ترک کر کے واپس سائیکل اس جانب چلا دی جہاں اسے جانا تھا۔ نرس ڈاکٹر پریشے کہاں ہے؟ ہاسپٹل میں داخل ہو کر اس نے پریشے کے بارے میں پوچھا تھا۔
وہ تو آج نہیں آئیں۔ کیوں؟ وہ یہ مجھے نہیں پتا۔ نرس اپنے شانے اچکا کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ آئرہ اس سوچ میں گم ہو چکی تھی کہ آج پریشا ہاسپٹل کیوں نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے شاید اس کی طبیعت خراب ہو۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنا فون نکالا۔ اس کا ارادہ پریشا کو فون کرنے کا تھا، لیکن موبائل پر پہلے ہی اس کا میسج آیا ہوا تھا، جس میں لکھا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہی ہوں، فری ہو کر تم سے فون بات کروں گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ہاسپٹل میں غیر موجودگی دیکھ کر آئرہ ضرور اس کے گھر جائے گی، اس لیے اس نے اسے میسج ہی کر دیا تھا جو اس نے ابھی دیکھا تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب مڑتے ہی اس کی ٹکر چٹان وجود سے ہوئی۔ اپنا ماتھا سہلا کر اس نے گھور کر اس شخص کو دیکھا جو خود غصے سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم؟ اسے پھر سے سامنے دیکھ کر آئرہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں میں، عالم نے دانت پیستے ہوئے کہا، جسے اس کا بس چلتا تو آئرہ کو چبا جاتا۔ تم پیچھا کر رہے ہو میرا؟ لڑکی، تم پر مجھ پہلے ہی غصہ آ رہا ہے تو بہتر ہے میرے سامنے سے چلی جاؤ۔ آئرہ نے جو ایک بات اسی میں دیکھی تھی وہ تھا اس کا ڈمپل جو اس کے بائیں گال پر پڑ رہا تھا۔ اس کی داڑھی مونچھیں بے انتہا گھنی تھی، جس میں اس کا گہرا ڈمپل صاف دکھ رہا تھا، اور وہ اتنا گہرا تھا کہ اس کی حلقے سے کچھ کہنے پر بھی نمودار ہو رہا تھا۔ تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ مجھے بدتمیزی دکھانے پر مجبور مت کرو۔ پتہ ہے کیا، تم دکھنے میں کافی سلجھے ہوئے انسان لگ رہے ہو، لیکن جب تمہارا منہ کھلتا ہے نا، اس میں سے لفظ نکلتے ہیں، تب حقیقت سامنے آتی ہے۔ تمہارے لہجے سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم بمشکل 5ویں پاس ہو۔ تم ہوتی کون ہو مجھے بتانے والی کہ میں کتنا پڑھا ہوں؟ بہتر ہوگا آئندہ میرے سامنے نہ آؤ، ورنہ تم جانتی نہیں ہو عالم شاہ کس مصیبت کا نام ہے۔ اس کے کہنے پر آئرہ نے ایک طرف مسکراہٹ لیے اسے دیکھا تھا۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتی۔ مسٹر 5 جماعت دل جلانے والی مسکراہٹ لیے وہ وہاں سے جانے لگی تھی، لیکن پھر اپنے قدم روک کر اس نے مڑ کر عالم کو دیکھا جو غصے سے گھورتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئرہ نے اپنا ہاتھ ہلا کر اسے بائے کیا، جس سے وہ مزید تپ چکا تھا، اس لیے اپنا غصہ ضبط کر کے وہاں سے چلا گیا، جس پر آئرہ بھی مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کتابیں کھولو۔ اس کے بیٹھتے ہی اسیم نے حکم دیا، جس پر منہ بناتی ہوئی وہ اس کا کہا گیا سبجیکٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ زیادہ نہیں، کم از کم اتنی تیاری تو کروا ہی سکتا ہوں کہ تم پیپرز میں پاسنگ مارکس لے آؤ۔ میں تمہیں امپورٹنٹ سوال یاد کروا دوں گا، اور جب تک تمہارے پیپرز نہیں ہوتے تب تک تم روز میرے پاس بیٹھ کر 3 گھنٹے پڑھو گی۔ اس کی باتیں قصواں کا سر گھما رہی تھیں۔ نہیں، آپ کیوں میرے اوپر وقت ضائع کر رہے ہیں؟ میں اپنی تیاری خود کروں گی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ بیٹھ کر اپنا سر کھپانے کا۔ چاچا سائی نے کہا ہے کہ اب تمہاری ٹیوشن ٹیچر نہیں آئیں گی، اس لیے تمہارے پیپرز تک میں روز تمہیں 3 گھنٹے تک تمہاری یہ شکل دیکھوں اور یہ سوال میں سمجھا رہا ہوں، پھر مجھے یاد کر کے سناؤ۔ اسیم نے جرنل اس کے سامنے رکھ کر اسے وہ سوال سمجھایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ اس کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا، جس کی وجہ سے اس نے اسے دوبارہ سوال سمجھایا اور اسے اس بار سمجھ آ گیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی یہی کہا کہ اسے سمجھ نہیں آیا۔ اسے یہی لگا کہ شاید اس چیز سے وہ تنگ آ کر اٹھ کر چلا جائے گا، لیکن اس کے 4 بار پوچھنے پر بھی وہ اسے اچھی طریقے سے سمجھا چکا تھا، جس کے بعد اس نے غصے سے اس جرنل کو اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ اگر اب بھی سمجھ نہیں آیا تو بتا دوں؟ نہیں شکریہ، بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ پہلے ہی 4 بار سن کر وہ اچھی خاصی بیزار ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، 15 منٹ بعد مجھے اس کا جواب سناؤ۔ اس کی بات پر جیسے اس نے ہوا میں اڑائی تھی، اور جلدی ٹائم ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اس کی یہاں سے جان چھوٹ جائے۔ 15 منٹ تک وہ بس اپنے سامنے لکھے سوال اور اس کے جواب کو گھورتی رہی۔ جب 15 منٹ مکمل ہوتے ہی اسیم نے جرنل اس کے ہاتھ سے لیا۔ سناؤ۔ وہ یاد نہیں ہوا اسیم لالا، یہ سوال بہت بڑا ہے۔ سیریسلی قصوہ، تمہیں یہ ایک 5 کا سوال بڑا لگ رہا ہے؟ پرائمری کی اسٹوڈنٹ نہیں ہو تم؟ پلیز اسے تھوڑا چھوٹا کر دیں، اس نے منت بھرے انداز میں کہا، جس پر اسیم نے سوال کے مین پوائنٹ نکال کر اسے دے دیے، اور اس کے دیتے ہی وہ ہل کر رٹے لگانے لگی، کیونکہ اسے پتہ تھا بنا یہ سوال سنے وہ اسے یہاں سے جانے نہیں دے گا، اس لیے یہیں بیٹھنے سے بہتر تھا وہ جلدی سے رٹے لگا کر اس سوال
سنا کر چلی جاتی۔ ہو گیا اس نے خوشی خوشی اسے جرنل دیا، لیکن اس کے پوچھتے ہی وہ سب کچھ بھول گئی۔ ذہن میں چند لفظ یاد تھے، وہی سنا دیے، جس پر اسے جرنل واپس کر کے واپس رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، یاد کرو۔ اور پھر پانچویں مرتبہ سنانے پر اس 7 لائنز کے سوال میں اس کے صرف 12 غلطیاں نکلی تھیں، جو قصوہ کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ ایک اور بار یاد کرو۔ نہیں پلیز نہیں، اتنا اچھا تو سنایا ہے۔ 7 لائن کا سوال تم نے مجھے 5 بار سنایا ہے، اور وہ بھی ہی غلطیوں سمیت، 40 منٹ میں۔ نہیں، آپ کوئی دوسرا سوال یاد کروا لیں۔ یہ ہو گیا۔ اس کے کہنے پر اسیم نے دوسرا سوال اس کے سامنے کیا اور اسے سمجھانے لگا، جبکہ واقعی میں اسے اپنے سامنے دوسرا سوال لگاتے دیکھ کر اس نے خود کو کوسا۔ امی سائیں ٹھیک کہتی ہیں، قصوہ کب کہاں کیا بات بولنی چاہیے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ اسے سوال سمجھا رہا تھا جو اس کے سر کے اوپر سے جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنا سر ہاں میں ہلا رہی تھی۔ اسیم کے سمجھانے کے بعد اس نے جلدی جلدی وہ سوال یاد کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی 25 منٹ کی محنت کے بعد بالآخر اس نے جواب یاد کر کے اسے سنا ہی دیا۔ وہ تیسرا سوال کھولنے والا تھا، لیکن قصوہ کی حالت دیکھ کر رک گیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی وہ اس کے سامنے ایک اور سوال یاد کرنے کی بات کرے گا اور وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ چلو جاؤ، اٹھو سامان، اور کل ہم پورے 3 گھنٹے پڑھیں گے، اور یہ سوال میں تم سے پھر سے سنوں گا۔ اس کے کہنے پر وہ اپنا سارا سامان خوشی خوشی بیگ میں ڈال دی۔ اس کے بعد پر اپنا سر ہاں میں ہلا کر وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ اسیم نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ جی دادا سائیں، کرم الدین نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے یاد کیا ہے۔ اجازت ملتے ہی اس نے دادا سائیں کے کمرے میں داخل ہو کر کہا، لیکن ان کے ہاتھ میں موجود کتاب دیکھ کر اس کا منہ بن چکا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے منہ بنانے پر دادا سائیں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ انہیں معلوم تھا کہ عالم شاہ کو پڑھائی سے کتنی چڑ ہے۔ حویلی کے باقی لڑکوں نے اپنی پڑھائی شہر سے مکمل کی تھی، لیکن عالم شاہ نے اس نے چیٹنگ کر کے میٹرک پاس کی تھی، بلکہ ہر کلاس ہی چیٹنگ کی پاس کی تھی۔ اس لیے اسے انگلش کے چند لفظ کے علاوہ انگلش میں اور کچھ نہیں آتا تھا۔ اسے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، اس لیے سب کے لاکھ بار کہنے پر بھی اس نے میٹرک کے بعد کچھ نہیں کیا۔ بقول دادا سائیں کے وہ دونوں بہن بھائی ایک جیسے ہی ہیں، پڑھائی سے دور بھاگنے والے۔ ہاں بیٹھو یہاں پر۔ انہوں نے اسے اپنے پاس رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ عالم، مجھے تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے۔ تمہاری منگنی تمہارے بچپن میں ہو چکی ہے، کیا تمہیں یاد ہے؟ نہیں دادا سائیں، مجھے ایسا کچھ یاد نہیں ہے۔ یہ بات اس کے لیے کافی حیران کن تھی۔ مجھے معلوم تھا، تمہیں یاد بھی کیسے ہوگا، وہ تمہارے بچپن کی بات تھی، اور اس بات کا ذکر آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ عالم، تمہاری منگنی ہم نے بچپن میں ہی عفان شاہ کی بیٹی سے کر دی تھی۔ عفان چاچو کی بیٹی ہے؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اسے تو بس یہی پتہ تھا کہ ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہاں، اس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی جب وہ پڑھائی کے لیے شہر گیا تھا۔ ہم سب نے ہی اس کی پسند کو قبول کر لیا تھا، لیکن شاید اس کی بیوی مبشرہ نے ہمیں قبول نہیں کیا تھا۔ وہ شہر کی لڑکی تھی، یہاں اس حویلی میں، اور حویلی والوں کے ساتھ وہ نہیں رہ پا رہی تھی۔ وہ اکثر عفان سے یہی کہتی تھی کہ اسے علیحدہ گھر چاہیے، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی، اس لیے ہمارا بیٹا ہم سے دور نہ ہو جائے، اس ڈر سے ہم نے اپنی 1 سال کی پوتی اور 10 سال کے پوتے عالم شاہ کو منگنی کے رشتے میں باندھ دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ ہماری پوتی کو لے کر چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی اس خاندان میں رہے۔ ہم اسے واپس بلانا چاہتے ہیں، لیکن عفان شاہ نے ہمیں روک دیا۔ اس نے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ جب اس کی بیٹی 21 سال کی ہو جائے گی تو وہ اسے اور اپنی بیوی کو خود حویلی لے آئے گا، لیکن اب وہ اپنی بات سے مکر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی بیٹی یہاں نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی تم دونوں کا کوئی جوڑ ہے۔ اس نے ہم سب کو منع کیا تھا کہ جب تک صحیح وقت نہیں آ جاتا تمہارے سامنے اس رشتے کا ذکر نہیں کیا جائے گا، اور شاید یہی وہ صحیح وقت ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو کہاں رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں تم اسے ڈھونڈو عالم شاہ، کیونکہ تمہارے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔
اس نے آگے بڑھ کر دادا سائیں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ آپ فکر مت کریں دادا سائیں، میں ڈھونڈ لوں گا آپ کی بہو کو اور پوتی کو بھی، جو آپ کے عالم کی ہی دلہن بنے گی۔ منگ ہے وہ عالم شاہ کی، اور بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عالم شاہ اپنی منگ چھوڑ دے، 2 دن میں وہ دونوں آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ اپنے پوتوں کی بات سن کر دادا سائیں نے اپنے پوتے کی بات سن کر دادا سائیں نے سکون کی سانس لی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ عالم شاہ نے 2 دن بولا ہے تو 2 دن ہی میں وہ انہیں لوگوں کو لے کر آ